بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله عن حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا رواه الترمذي۔ محامد و محاسن، بزرگی و بڑائی، کبریائی و برتری اللہ تعالی ہی کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی اور زندگی کی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں تمام چیزیں بھی ہمیں عطا کی، اور انگنت درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین و سامعات، حج بلا شبہ ایک کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے۔ غور فرمائیے کہ حجاج کرام کا اپنے گھر بار، اہل و عیال اور اپنی تمام مصروفیتیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے طویل سفر پر نکل کھڑے ہونا، توکل علی اللہ اور رجوع الی اللہ کی ایک خاص کیفیت انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ دوران سفر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر قسم کی تکلیف و پریشانی برداشت کرنا یقیناً تزکیہ نفس کا باعث بنتا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے، مختلف زبان بولنے والے، مختلف لباس پہننے والے، مختلف رنگوں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک ہی مرکز پر پہنچنے کے لیے چل پڑنا، میقات پر پہنچ کر اپنی قومی لباس اتار کر ایک ہی طرز کا سادہ سا فقیرانہ لباس پہن لینا، مساوات کی ایک ایسی عملی تعلیم ہے جس کی مثال دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ امیر، فقیر، شاہ، گدا، عربی، عجمی، شرقی، غربی، کالا، گورا، تمام لوگوں کا ایک ہی زبان میں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی رخ پر، ایک ہی جیسے الفاظ کا ترانہ توحید بلند کرنا انسان کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کا درس دیتا ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کا کوئی ایسا گوشہ باقی نہیں بچتا جو حج کے دوران بالواسطہ یا بلا واسطہ نہ دی گئی ہو۔ اتحاد و اتفاق کی تعلیم، قربانی و ایثار کی تعلیم، مساوات و مواخات کی تعلیم، نظم و ضبط کی تعلیم، باہم و دیگر مربوط رہنے کی تعلیم، یکسوئی اور یکجہتی کی تعلیم، امن و سلامتی کی تعلیم، وحدت ملت کی تعلیم، رجوع الی اللہ کی تعلیم، اتباع سنت کی تعلیم اور سب سے بڑھ کر عقیدہ توحید کا تعلیم۔ میرے بھائیو، عقیدہ توحید محتاج وضاحت نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور حج کے دوران ایک مسلمان کو، پوری دنیا والوں کو جو حج پیغام دیتا ہے وہ ہے عقیدہ توحید کا پیغام۔ حج سے جو ہمیں اہم سبق ملتا ہے وہ ہے توحید کا سبق، اللہ کی وحدانیت کا سبب، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا سب کچھ ماننے کا سبق۔
حجاج کرام میقات پر پہنچ کر احرام باندھتے ہیں، کپڑا بالکل سفید ہوتا ہے، اس کپڑے میں سلائی ہوئی نہیں رہتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا دامن چھوٹا ہو گیا، بڑا ہو گیا، میرا کندھا برابر نہیں آ رہا ہے، میرا چیسٹ ذرا برابر کرو، آستین لمبا۔ بغیر سیے ہوئے کپڑے پہننا ہے آپ کو۔ اور ایک آدمی نے چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا امیر کیوں نہ ہو، وہ قیمتی سے قیمتی لباس زیبتن کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قانون مقرر کیا کہ تمہیں سیدھا سادہ کپڑا پہننا ہے۔ اب یہاں کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون بادشاہ ہے، کون غلام ہے، کون امیر ہے، کون فقیر ہے، کون عربی ہے، کون عجمی ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے۔ سب ایک ہی ترانہ، جو تلبیہ ہیں، تلبیہ کے اندر توحید کی ضیاءپاشی پائی جاتی ہے۔ حجاج کرام تلبیہ پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی تلبیہ ہے۔ اس تلبیہ کے اندر توحید کی ضیاءپاشی پائی جاتی ہے۔ لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، لبیک لبیک، حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریفیں، تمام نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہی بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ میقات سے لے کر آپ کو خانہ کعبہ تک، پھر خانہ کعبہ سے لے کر صفا مروہ کی سعی تک، پھر صفا مروہ کے بعد عرفہ کی میدان، پھر مزدلفہ، پھر مینا، جب تک حج مکمل نہ ہو جائیں تب تک آپ کو ہر جگہ تلبیہ پکارنا ہے، راستوں کے اندر تلبیہ پکارنا ہے، اور تلبیہ کے اندر توحید ہے، توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تلبیہ کی صرف اور صرف تلبیہ کی 21 معنی و مفہوم بیان کیے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مختصر سا جملہ صرف الفاظ نہیں ہے، صرف جملے نہیں ہیں، اس کے اندر اس کے معنی و مفہوم بڑا وسیع ہے۔ امام ابن قیم نے 21 معنی و مفہوم بیان کیے ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اب ہم وہاں جا کر کہتے لبیک، حجاج کرام کہتے لبیک اللہ میں حاضر ہوں، اس کا مطلب ہے کسی نے آپ کو پکارا ہے، کسی نے ندا لگائی ہے، آپ کے دل میں آواز آئی تو آپ کا ارادہ ہوا اور آپ حج کی سفر کے لیے نکلے۔ اللہ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی طاقت رکھتا ہے، اسی لیے تو کہتے اللہ میں حاضر ہوں، تو نے بلایا میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے، اسی لیے ہم کہتے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ 2 فائدے ہوئے۔ تیسرا فائدہ امام ابن قیم کہتے ہیں اس لفظ میں محبت ہے، کیونکہ یہ لفظ اسی کو بولا جاتا ہے جس سے محبت ہو، اور ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور حجاج کرام کو اللہ سے اتنی محبت ہوئی، اتنی محبت ہوئی کہ دل نے دستک دی، ارادہ ہوا، لاکھوں روپے خرچ کیا اللہ کی محبت میں، سیدھا سادہ لباس پہن لیا،
جو کبھی نہیں پہنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں۔ بہت ایسے ہیں جو کبھی اپنا علاقہ چھوڑ کر باہر نہیں گئے ہوں گے، جسے سفر سے بہت ڈر لگتا ہے، جنہوں نے کبھی ٹرین اور پلین کا سفر نہیں کیا ہوگا، لیکن جنہوں نے کبھی سفر ہی نہیں کیا ہے، سفر کی تکلیف، سفر کی اذیتیں، سفر کی پریشانی سے جو بالکل ناآشنا ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں دور دراز سفر کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کیا ہے یہ؟ محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پھر وہاں پہنچ کر کہتا ہے اللہ تیری محبت نے مجھے کھینچ لایا ہے، میں حاضر ہوں پروردگار عالم۔ امام ابن قیم کہتے ہیں آگے، اس لفظ کے اندر تعظیم ہے، توقیر ہے، تکریم ہے، عزت ہے، کہ یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی کی تعظیم و تکریم کرنا مقصود ہو، کسی کو عزت دینا مقصود ہو۔ اور میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ لائق تعظیم و توقیر اور تکریم ہو۔ سب سے زیادہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکریم کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ سب سے زیادہ ادب و احترام کے حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ وہاں پہنچ کر احرام باندھنے کے بعد میقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لبیک کہہ کر اللہ کی تعظیم و تکریم کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ روئے زمین کے اندر سب سے زیادہ عزت کے لائق تو ہی ہے۔ آگے امام ابن قیم کہتے ہیں اس لفظ کے اندر خشوع خضوع ہے، نرمی ہے، سادگی ہے، کہ اللہ میں تیرا چھوٹا ادنا سا غلام، تو سب سے بڑا ہے پروردگار عالم، تیرے ہستی کے سامنے میری کیا حیثیت، میں تیرے گھر کے چکر کاٹ رہا ہوں، میں گنہگار سیاکار خطاکار بندہ ہوں الہ العالمین، دور دراز سفر سے آیا ہوں پروردگار عالم، پورے خاندان چھوڑ کے آیا ہوں، لمبا سفر کیا ہوں، بس تیری رحمت کی امیدوار ہوں الہ العالمین۔ عاجزی انکساری کے ساتھ وہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہیں، میدان عرفات پر وقوف کیے ہوئے ہیں، مزدلفہ کا سفر کر رہے ہیں، منا میں پہنچ کر جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے الہ العالمین، میں تیرا ادنا سا غلام ہوں پروردگار عالم۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اس لفظ کے اندر لبیک کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے۔ آگے لکھتے ہیں اس لفظ کے اندر دوام ہے، ہمیشگی ہے، یعنی اے پروردگار عالم آج میں میقات پر پہنچ کر خانہ کعبہ میں، اس کے بعد صفا مروہ کی، اس کے بعد پھر عرفات میں، جہاں بھی میں حج کا رکن، جہاں بھی میں جاؤں، میں تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ تو ہی رب ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی آقا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی دستگیر ہے، تو ہی غوث آدم ہے، تو ہی فریاد رسی ہے الہ العالمین۔ میں جو یہاں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جو میں تیری ترانہ بلند کر رہا ہوں، ترانہ توحید میں پڑھ رہا ہوں، یہ صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر ہمیشگی آئے گی۔ جب میں تیرے گھر سے واپس اپنے وطن کو جاؤں گا، وہاں بھی تجھے ہر چیز میں ایک مانوں گا، کہ اللہ تو ہی بارش برساتا ہے، اللہ تو ہی اولاد دیتا ہے، پریشانی تو ہی دور کرتا ہے، بیماریوں سے شفا تو ہی دیتا ہے۔ یہ اس کے اندر ہمیشگی ہے، دوام ہے۔ صرف وہاں نہیں کہ وہاں چکر کاٹ لیے، وہاں لبیک اللہم لبیک تو ہم پڑھ لیے، لیکن اپنے وطن آنے کے بعد پھر غیروں کے سامنے سجدہ، پھر غیروں کے سامنے فریاد رسی، پھر غیروں کے سامنے سر ٹیکنا، پھر غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ نہیں ہوگا الہ العالمین۔ میرے اندر ہمیشگی آ گئی ہے، دوام آ گئی ہے۔ امام ابن قیم نے اور بہت ساری باتیں لکھی ہیں، بتلانا یہ مقصود ہے کہ اس حج کے اندر سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ عقیدہ توحید ہے، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے،
اگر ایک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو اس کا حج بھی بیکار، روزے بھی بیکار، نماز بھی بیکار، دیگر نیک اعمال بھی بیکار، اگر عقیدہ توحید درست نہ ہو، اگر عقیدہ برابر نہ ہو۔ میرے بھائیو، خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ بنیاد کس چیز پر رکھی گئی؟ توحید پر رکھی گئی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 27-28 کے اندر، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی۔ بوأنا مقرر کر دی ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کے، کہ ابراہیم یہاں گھر بناؤ، یہاں گھر بناؤ۔ اللہ نے فرمایا گھر یہاں بنانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر بنا، پھر اللہ آگے فرماتے ہیں اللہ تشرک بھی شیئا، اس شرط پر کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یہاں گھر بنا توحید کی بنیاد پر، اس شرط پر کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو پاک و صاف رکھ۔ یہاں واحد کا صیغہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر مثنیٰ کا صیغہ طَاہِرَا بَیْتِیَ، وہاں مثنیٰ کے صیغے کے ساتھ ہے ابراہیم اور اسماعیل تم دونوں باپ بیٹے میرے گھر کو پاک صاف رکھ۔ اور یہاں اکیلے ابراہیم کو حکم ہوا ابراہیم میرے گھر کو پاک و صاف رکھ۔ طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے ظاہری طور پر بھی پاک و صاف رکھو، باطنی طور پر بھی پاک و صاف رکھو، اس گھر کو شرک و بت پرستش سے پاک و صاف رکھو، ظاہری طور پر بھی پاک صاف رکھو۔ جائیں کتنا پاک ہے ظاہری طور پر؟ کاغذ کا کوئی ٹکڑا ملتا ہے وہاں، بوتل پانی کی بوتل کہیں پھینکا ہوا، کہیں دھول مٹی یہ مکڑی کا جالا ملتا ہے کہیں؟ 4000 خدام ہیں، اور حج کے موسم کے اندر باقاعدہ اور خدام میں اضافہ ہوتا ہے اس گھر کی پاکی صفائی کی۔ اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا ابراہیم میرے گھر کو پاک و صاف رکھ، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ آگے آیت اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر دو حج کی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ عَلَى رِجَالٍ، لوگ آپ کے پاس پیادہ بھی آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ، دبلی پتلی اونٹوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دور دراز کا سفر کرتے ہوئے لوگ یہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز تھی، آج بھی حجاج کرام کے دلوں میں کھلبلی مچا رہی ہوتی ہے، میں کب پہنچوں، میں کب پہنچوں۔ آگے آیت کریمہ ہیں ایک بار جو آئے گا یہاں پھر ایسی ہرس بیٹھے گی ان کے دل کے اندر کہ وہ دوبارہ آنے کی کوشش کرے گا، سبارہ آنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اس گھر کی بنیاد ہی، جس گھر کے حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو پہلا گھر ہے اللہ کی عقیدہ توحید پر رکھی گئی۔ ابراہیم کو حکم ہوا اس شرط پر گھر کی تعمیر کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے۔ وہ تو بچپن میں ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ جو بتیں ہیں، یہ جو اصنام ہیں، یہ بیکار ہیں۔ یہ 16 سال کی عمر میں جب ہم کرکٹ اور فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، اس عمر میں ان کو توحید سمجھ میں آ گئی تھی، اور 16 سال کی عمر میں تمام بتوں کو توڑ دیا تھا۔ اتنی ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر رکھی تھی۔ مشرک کہتے تھے کہ وہ ابراہیم مشرک ہے، وہ اتنا معزز، اتنے معزز شخص ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ سب اس کو مانتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں،
نصرانی کہتے ہیں ابراہیم نصرانی ہیں، اسی لیے ان میں بھی آپ وہی نام پائیں گے، وہ بھی اپنا نام ابراہیم رکھتے ہیں، کرسچن بھی اپنا نام ابراہیم رکھتے ہیں۔ مشرک کہتے تھے نہیں نہیں، ابراہیم تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ قریب ہیں اس کی۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 66 67 68 کے اندر اللہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما۔ دنیا والوں، یہودیوں، نصارا، مشرکوں اور دنیا کے تمام لوگوں سن لو، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں بھی نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، ابراہیم کے سب سے قریبی وہ لوگ ہیں جو ان کے پیروکار ہیں، وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، جو ابراہیم پر ایمان لائے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہی لوگ ابراہیم کے سب سے قریبی ہیں، نہ کہ یہودی ہیں، نہ نصرانی ہیں، نہ ہی مشرک ہیں۔ اللہ نے کہا ابراہیم خالص مسلمان تھے، صرف یہ نہیں کہا کہ مسلمان تھے، حنیف ہم مسلمہ کہا۔ حنیف یہ مسلمان کی صفت ہے، یعنی خالص مسلمان تھے وہ، ان کے اسلام کے اندر کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں تھی، پکے سچے موحد مسلمان تھے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فیصلہ کیا کہ ابراہیم پکے سچے موحد تھے، مسلمان تھے، اور ابراہیم کے سب سے زیادہ قریبی وہی لوگ ہوں گے جو ان کے پیروکار ہیں، اور یہ نبی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری شکل و صورت ابراہیم سے زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں، ابراہیم نے میرے لیے دعا کی تھی تب میں دنیا کے اندر آیا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری متعلق ابراہیم علیہ السلام کے متعلق باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ، فخر سے کہنا مسلمان ہیں۔ اپنے اسلام کو یہاں ظاہر کر رہے ہو، باہر بھی ظاہر کرنا، کہیں باہر جا کے ٹوپی نہیں کھول دینا، ہاں نہیں یہ ریلوے اسٹیشن ہے ٹوپی پہن لوں گا تو کیا ہوگا، یہاں داڑھی رکھنا نہیں تھا، یہاں میں مسلمان نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ہر جگہ فخر سے کہو ہم مسلمان، کیونکہ ہمارا نام مسلمان ہم نے خود نہیں رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حج کی آخری آیت ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، دین پر قائم رہو، ابراہیم کے دین پر قائم رہو، اور هو سماکم المسلمین، اس نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آپ کے اور ہمارے والد محترم نے ہمارا نام مسلمان نہیں رکھا ہے، دادا پر دادا نے ہمارا نام مسلمان نہیں رکھا ہے، ہمارا نام مسلمان اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے، مفسر کہتے ہیں، بعض مفسر کہنا ہے ہوا کا ضمیر سے مراد ابراہیم ہے، کہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور بعض مفسر کہتے ہیں کہ ہوا ضمیر کا مرجع اللہ ہے، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو تم فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے سورہ بقرہ کے اندر کہ جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، تب انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ مسلمان کے معنی ہے فرما بردار۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خالص مسلمان تھے، اور جو خالص مسلمان ہوگا اسی کا اسلام اسے فائدہ دے گا۔ اور حج ہمیں یہی تعلیم اور یہی درس دیتا ہے کہ تمہارے اندر خالص اسلامیت آ جائے، تم پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔
تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ترانے توحید بلند کرو۔ باتیں ہوئی، اب آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ تلبیہ ہم پکارتے ہیں، حجاج کرام جو گئے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ جو کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ اس کو الٹا پلٹا کر بولتے تھے۔ ان کی تلبیہ کے اندر بھی شرک کی آمیزش پائی جاتی تھی۔ وہ کہ لبیک لا شریک الا شریکن، اس طرح کے الفاظ کہتے تھے وہ۔ لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلبیہ یہ سکھلایا ہے کہ تم کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب اس ترانے کی بڑی فضیلت ہے۔ پہلی فضیلت صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ملبن یلبی الا لبا ما عن یمینہ وشمالہ عن حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا وہا ہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی تلبیہ پکارنے والا لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں زمین کی انتہا تک ہر چیز ان حجرن، ہر پتھر، او شجرن، ہر درخت، او مدرن، ہر ریت سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ وہ چیزیں بھی لبیک کہتی ہے، وہ چیزیں بھی یہ ترانہ پڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی تلبیہ کہنے والا لبیک پکارتا ہے اس کے دائیں بائیں زمین کی انتہا تک ہر پتھر، درخت اور ہر ریت، اینٹ، پتھر، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لبیک پکارتی ہے۔ پھر عجیب حال ہے، لوگ پتھروں کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا ہے، لوگ درختوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ درخت، یہ پتھر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے بھی قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ دوسری حدیث صحیح الترغیب والترہیب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاءنی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فقال، اور فرمایا مر اصحابک فلیرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، اے محمد اپنے ساتھیوں کو حکم دیجئے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پکارا کرے، آہستہ آہستہ نہیں، بآواز بلند، ببانگ دہل اعلان کرو ترانے توحید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ حج کے شعار میں سے ہیں، یہ حج کے خصوصیات میں سے ہیں، تلبیہ پکارنا حج کے شعار میں سے ہیں۔ تیسری حدیث صحیح الترغیب والترہیب کی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر قیل یا رسول اللہ بالجنہ قال نعم۔ آپ نے فرمایا کہ جب ما احل محل قط الا بشر، تلبیہ پکارنے والا جب تلبیہ پکارتا ہے اسے خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا جب اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اسے بشارت دی جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا جنت کی بشارت اے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت کی بشارت، تلبیہ پکارنے والے کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے کہ اے تلبیہ پکارنے والو، بلند با آواز سے تم تلبیہ پکار رہے ہو، تم اپنا نام جنت میں درج کرا رہے ہو، تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اتنی فضیلتیں ہیں۔ ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل حج کون سا حج ہے؟ سب سے افضل حج، آپ نے فرمایا جس حج میں
कसरत से बाआवाज़ बुलंद तलबिया पुकारा गया हो और खूब कुर्बानी की गई हो, वो हज सबसे अफजल हज है। ये फजीलत है तलबिया पुकारने की, क्योंकि इस तलबिया के अंदर तौहीद की ज़ियापाशी पाई जाती है, और तौहीद ही सबसे अहम चीज़ है। इसके बगैर कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता। अगर किसी भी नेक अमल में अगर तौहीद के अलावा कोई और चीज़ आमिजिश और मिलावट हो जाए, वो अमल बेकार रायगा हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि नबी, अगर आप भी शिर्क करते लयहबतन्ना अमलुक, आपका भी अमल बेकार हो जाता। सूरह अनआम के अंदर 18 नबियों का जिक्र किया। नूह, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ईसा, मूसा, 18 नबियों का जिक्र किया। 18 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ने फरमाया, अगर ये हजरात भी शिर्क करते, इनके अमल भी बेकार हो जाते, इनके अमल भी रायगा हो जाते। मुश्रिकों पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है। फरमाया सूरह माइदा के अंदर, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नत व मअवाहु नार, जो मुशरिक होगा उस पर जन्नत हराम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। इसीलिए मेरे भाइयों, तलबिये के अंदर जो तलबिया पुकारते हैं, उस तलबिये के अंदर यही चीज़ है, तौहीद का दर्स है कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरे सिवा कोई शरीक नहीं, तमाम नेमतें, तमाम हम तारीफ़ें तेरे ही लिए है, तेरी ही बादशाहत। आखिरी 2 मिनट कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जो आखिरी लफ्ज़ हम कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, इन्नल हम्द, अलहम्द, हम भी सूरह फातिहा पर अलहम्द, ये जो अलिफ लाम है, ये इस्तिग़राक़िया के लिए इस्तेमाल होता है, मारिफा बनाया जाता है। जितनी भी तारीफ़ की किस्में हैं, परवरदिगार आलम तू ही उसकी लायक है। नेमतें तेरे ही लिए, तेरी ही बादशाहत है। अल्लाह तबारक व तआला तेरी ही बादशाहत है। आज किसी और को हुकूमत तूने दिया है, लेकिन हकीकी मालिक तो तू ही है। और फिर अगर मुसलमान जब परेशान होता है तो अल्लाह फरमाता है, अम्मा युजीमुल मुत्तर्रा इज़ा दअहु व यक्शिफुस्सू, कौन है जो बेकसों की पुकार को जबकि वो पुकारता है कबूल करके उसकी मुसीबत को दूर कर देता है और तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है। वयजअलकुम खुलफाअल अर्द, अल्लाह ही जानशी बनाता है। और तारीख गवाह है कि इस सरजमीन के अंदर भी मुसलमानों ही की हुकूमत थी, वही खलीफा थे, हुकूमत की बागडोर उन्हीं के हाथ में थे। आज जो छिन गई है तो हमारी खुद इसमें हमारा ही कसूर है कि हमारे अंदर इखलास नहीं है, हम खालिस मुसलमान नहीं हैं, हम पक्के मोमिन नहीं हैं। हमारे मुसलमान के अंदर आमिज़िश है, मिलावट है। आप गौर कीजिए, देखिए दुनिया के मुसलमानों का हाल देखिए। वरना अकेला इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनको आग में फेंका जाने लगा। ये महीना और इसके बाद का महीना इब्राहिम इब्राहिम आप सुनते रहेंगे, हर मसाजिद के अंदर होनी भी चाहिए। वो बंदा खालिस मुसलमान थे, उनको आग में फेंके जाने लगा। लोग तमाशा देखने के लिए खड़े हुए थे, मजा लेंगे, आज इब्राहिम जलेगा, हम मजा लेंगे। जले थे वो। अल्लाह ने फरमाया, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। क्यों कहा था? आग भी ठंडी क्यों हुई? उनके तौहीद जो खालिस मजमा पूरा है। आग कई दिनों तक जलाया गया, मुफस्सिर कहते हैं 40 दिन या कई दिनों तक आग भड़काया गया। तमाम कौम एक तरफ, अकेला तने तन्हा इब्राहिम एक तरफ। डरे नहीं, घबराए नहीं, पसीना नहीं छूटे।
ایک لفظ کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، بس آخر میں یہی کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اس طرح کی اگر توحید ہمارے اندر آ گئی تو پھر آخری علامہ اقبال کا شعر پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں، الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہمیں پکا سچا موحد اور مسلمان بنا۔ الہ العالمین ہمیں عقیدہ توحید پر زندہ رکھ اور خاتمہ بھی ہمارا عقیدہ توحید پر ہو۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار الہ العالمین تو نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام مسلمانوں کو تو حفاظت فرما، کافر و مشرک یہود و نصارہ کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما، ہم جب تک زندہ رہیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب والقى سمعه وهو شہید۔